أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی. حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی. بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں. بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. میرے
جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ یہ شان میری، یہ میری قسمت، گوشہ محبت زہ عقیدت، یہ شان میری، یہ میری قسمت، گوشہ محبت زہ عقیدت، زباں پہ آتے ہی نام نامی، ادب کے سانچے میں ڈل گیا ہوں، زباں پہ آتے ہی نام نامی، ادب کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ اللهم صل على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن المجيد: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ باقی تمام نعمتیں اس نعمت کے آگے حقیر ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو دوسرا احسان فرمایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے اپنی کتاب ہمارے درمیان چھوڑ دی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو تمہارے پاس چھوڑا ہوں، اس پہ چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ دنیا میں اس جیسی بغیر شک و شبہ والی کوئی کتاب نہیں، اور ایسی کتاب ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اس کو زیر زبر کی غلطی کے بغیر یاد رکھا۔ 1400 سال سے آج تک لفظ ب لفظ، حروف، یہاں تک کہ زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب تک ہم اللہ کے قرآن پہ چلتے رہیں گے، اللہ پاک ہمیں گمراہی سے بچاتے رہیں گے۔ آج مدرسے میں بچی نے قرآن پاک ختم کیا ہے، تو میں اس کے والدین کو بھی، اس کے عائز و اقارب کو بھی، اس کی استانی جی کو بھی، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا جو علم ہے یہ سب سے بڑا علم ہے۔ جس شخص کا تعلق اللہ کے قرآن سے بن گیا وہ شخص عزت والا ہوگا۔
ایسی کتاب ہے یہ کہ یہ عزت والی کتاب ہے. یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس کو طاقوں میں رکھ لیا جائے، اور یہ اللہ نے اس لیے بھی نہیں دی کہ اس کو بیٹی کی رخصتی پہ سر پہ اس کو رکھ کے اور بیٹی کو رخصت کیا جائے. اور یہ اللہ نے اس لیے بھی نہیں دی کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی جائیں. اور یہ اللہ نے اس لیے بھی نہیں دی کہ عدالت میں اس کی طرف اشارہ کر کے حلف پڑھا جائے. اللہ نے یہ کتاب ان کاموں کے لیے نہیں دی. اللہ نے یہ کتاب عمل کے لیے دی. یہ کتاب کس لیے دی؟ اللہ نے اس کتاب کو عمل کے لیے دیا. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو صرف پڑھنے کا بھی نفع ہے. ورنہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں، جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے وہ نفع نہیں کرتے. آپ نے ڈاکٹری کی کتاب پڑھی، انجینئرنگ کی کتاب پڑھی، کوئی اور کتاب پڑھی، جب تک آپ اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے وہ نفع نہیں دے گی. اور یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ آپ نے اس پر خدا نخواستہ عمل نہیں بھی کیا، یہ صرف پڑھنے پر نفع ہے. ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. الف لام میم کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں اور 3 کی 30 نیکیاں ہیں. ایسی برکت والی کتاب ہے کہ صرف پڑھنے پہ بھی نفع دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا، اللہ کے نبی تھے. جب قبر میں توجہ دی، قبر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس قبر کے بندے کو اللہ پاک عذاب دے رہے ہیں. یہ قبریں جو ہیں یہ بولتی ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قبروں پہ ہم لکھ دیتے ہیں شہر خاموشاں، حالانکہ یہ قبریں بولتی ہیں. یہ خاموش نہیں ہے. یہ قبریں یہاں کی جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں یا جہنم کے گھروں میں سے گڑھے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ قبر یہ ساکن نہیں ہے، یہ خاموش نہیں ہے. یہ تو یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب معلوم ہوا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے شخص کو، جس کام سے تشریف لے جا رہے ہیں، جب واپس تشریف لائے تو دیکھا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. بڑی حیرانی ہوئی. اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو قبر میں آگ ہی آگ تھی، اب جب میں واپس آ رہا ہوں تو قبر جو ہے گلے گلزار بن گئی ہے. ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا ایک بچہ تھا. جب یہ فوت ہوا وہ بچہ چھوٹا تھا. جب وہ بڑا ہو گیا اس کی بیوی نے اس بچے کو کسی کے پاس بھیجا، کسی عالم کے پاس بھیجا، کسی نیک آدمی کے پاس بھیجا اور اس نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ اس کی بیٹی زمین کی پیٹھ پر میری رحمت کی گواہی دے اور میں زمین کے پیٹ کے اندر اس کے باپ کو ہٹا. یہ اتنی برکت والی اللہ کا نام، اتنی برکت والا نام ہے. جب پاکستان بنا تو ایک کمپنی تھی کسی ہندو کی، وہ قرآن پاک کی طباعت کیا کرتا تھا لاہور کے اندر. اور اس ہندو نے چونکہ وہ اس کو کاروبار تھا اس کا، تو اس نے حفاظ رکھے ہوئے تھے اور جو ہے خطاط رکھے ہوئے تھے. اس زمانے میں کتابیں جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا، تو خطاط رکھے ہوئے تھے، وہ قرآن عظیم لکھتے تھے. اور خود یہ چکر لگایا کرتا تھا وضو کر کے، غسل کر کے اور صاف کپڑے پہن کے. ہندو تھا اور جہاں اس کو قرآن پاک کا کوئی صفحہ ملتا تو اس نے خاص طور پہ وہ ملازم رکھے تھے جو قرآن پاک کا پھٹا ہوا صفحہ یا کوئی الفاظ کا ٹکڑا نیچے گر جائے تو اٹھا کے کسی پیچھے جگہ.
جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہو گیا تو اس نے یہاں سے اپنا یہ سارا سامان سمیٹا اور انڈیا چلے گیا دلی کے اندر، اور وہاں اس نے یہی کام کیا، قرآن پاک کی تباہ۔ اب چونکہ اس کا کاروبار ایسا تھا، قرآن عظیم سے منسلک تھا، تو بڑے بڑے مسلمان علماء سے اس کی دوستی تھی، کام اس کا ایسا تھا، تو اللہ کی شان وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا، چونکہ کاروباری آدمی تھا، بڑا پیسے والا آدمی تھا، تو بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے حکمران اس زمانے میں اندرا گاندھی کی حکومت تھی، وہ اور بڑے بڑے وزراء اس کے جو اس کی آخری رسومات ہوتی ہیں ہندو عقیدے کے مطابق وہ جمع ہوئے، اور پنڈتوں نے اس کی میت کے اوپر لکڑیاں لگائی، تیل لگایا، اس کو آگ لگانے لگے تو آگ نہیں لگی۔ چونکہ مشہور آدمی تھا لہذا بات پھیل گئی کہ جی اس کی میت کو آگ نہیں لگی۔ تو دلی کی جامع مسجد کے امام بخاری، جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اس کی آخری رسومات میں گئے اور پنڈتوں کو کہنے لگے کہ بھائی تم پوری دنیا کی لکڑیاں لے آؤ اور پوری دنیا کا تیل اس پہ چھڑک دو، اس کو آگ نہیں لگے۔ اس لیے اس کو آگ نہیں لگے گی کہ اس نے قرآن عظیم کی عزت، اس لیے اس کو آگ نہیں لگے، لہذا تم ایک کام کرو، تم اس کو دفنا دو۔ تو انہوں نے پھر اس کو دفنا دیا۔ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کی برکت سے اس کو مرنے سے پہلے ایمان بھی دے دیا۔ یہ ایسا زندہ کتاب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کے پیر بھائی تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ زندہ کتاب ہے۔ فرماتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی فلاں چیز آیت پڑھی میں نے یا فلاں چیز پڑھی، یا قرآن کو رکھ کے لوگ جھوٹی قسمیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ قرآن ایسا اٹھا کے لاؤ جو روز پڑھا جاتا ہے، جو روز پڑھا جاتا ہے، اور پھر کسی سے کہو کہ وہ جھوٹی قسم کھائے گا وہ ویسے ہی برا ہو جائے گا۔ یہ ایسی زندہ کتاب ہے جو اس کتاب سے اللہ کے قرآن سے دنیا میں منسلک ہو گیا، اللہ اس کی عزت دنیا میں بڑھا دیں گے، اس کی عزت قبر میں بڑھا دیں گے، اس کی عزت حشر میں بڑھا دیں گے۔ یہ ایسا عظمت بڑا قرآن ہے۔ جس شخص نے اللہ کے قرآن کو یاد کر لیا، اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا رہے، الف لام میم سے شروع ہو اور والناس تک، جہاں پر تو ختم کرے گا وہ تیرا مقام ہے۔ ہر شخص کو اس کا مقام پہلے بتا دیا جائے گا کہ آپ کا فلاں مقام ہے، آپ کا فلاں مقام ہے، آپ کا فلاں مقام ہے۔ جب امانتنامہ تولا جائے گا، اگر اس کا دایا پہلا نیچے ہو گیا، نیچے کا پہلا بھاری ہو گیا، اس کو اس کا مقام بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مقام ہے۔ حافظ کو اس کا مقام نہیں پتہ چلے گا، اس سے فرمایا جائے گا کہ تم پڑھتے رہو، الف لام میم سے شروع کرو اور والناس تک، جہاں تم ختم کرو گے وہ تمہارا مقام۔ اور ایسے اللہ پاک عزت افزائی فرمائیں گے، اس کے والدین کو بلائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کا مجمع ہوگا، اور اللہ پاک وہاں اس کے والد اور والدہ کو تاج بنائیں گے۔ آج ہم دنیا میں تقریبات کرتے ہیں نا، 100 لوگ ہوتے ہوں گے، 1000 ہوتے ہوں گے، 2000 ہوتے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اللہ کا قرآن سکھایا، اس کے سینے میں اللہ کے قرآن کو منتقل کیا، اللہ پاک اس کی ایسی تقریب منعقد کریں گے کہ دنیا کی کیا تقریب ہے، 1000 لوگوں کی، 10,000 کی، 20,000 کی، 50,000 کی، اور اللہ پاک جو اس کے لیے تقریب کو منعقد کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس تقریب میں موجود ہوگا، اور اللہ پاک وہاں اس کے والدین کو بلا کے اس کے ساتھ رکعت کریں گے، کیسی خوشی ہوگی اس کے والدین۔ کسی کی اولاد قابل نکل آئی کیسی خوشی ہوتی ہے، اور جس کی اولاد ایسی قابل نکلے کہ قیامت کے دن ان کے سر پہ تاج آ جائے، وہ کیسی قابل ہوگی، وہ کیا خوشی ہوگی۔ جو اللہ کے قرآن سے جڑ گیا، اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔
سلطان محمود غزنوی کے حالات میں آتا ہے، ایک دفعہ کسی جگہ پہ جا رہا تھا تو رات کو سونے کے لیے ایک سرائے کے اندر، آج کل کے زمانے میں آپ ہوٹل کہہ لیں، تو وہاں وہ ٹھہرا کمرے میں، اس کمرے کے اندر ایک جگہ پر قرآن عظیم رکھا ہوا تھا۔ اب جب بادشاہ لیٹتا تھا تو اس کے پاؤں قرآن عظیم کی طرف جاتے تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس کو اٹھا کے سرانے کی طرف کروں۔ پھر یہ خیال آیا کہ میں تو یہاں مسافر ہوں، یہ یہاں کا مقیم ہے، میں مسافر ہوں، یہ یہاں کا مقیم ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں اس کی جگہ تبدیل کروں۔ تو ساری رات بادشاہ بیٹھا رہا۔ مرنے کے بعد کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اس قرآن کی برکت سے، اس تعظیم کی برکت سے کرنے کے بعد ایسی عزت والی کتاب ہے۔ جو شخص اللہ کے قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو صرف قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا اور قرآن کا ادب کرنا ہے، اور پھر جو شخص قرآن کا عامل ہو یعنی قرآن پر عمل کرنے والا ہو اس کا کیا انعام ہے؟ قرآن کے حافظ کا یہ انعام ہے کہ اللہ پاک حشر کے دن اس کو فرمائیں گے کہ 10 ایسے ساتھی، 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم کا اللہ پاک حکم فرمائیں گے، اس سے کہیں گے تم اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ اس کا انعام ہے کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا اور جو قرآن پاک کا عامل تھا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا تھا، اللہ اس کو کیا فرمائیں گے؟ 70 آدمیوں کو لے جاؤ جنت کے اندر۔ جو ہمارے علماء ہیں یہ 70 آدمی، ایک فرد 70 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور کیسے موقع پر؟ ایسے موقع پر جب روایات میں آتا ہے کہ سگی ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، سگی ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ اولاد کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا۔ ایسے مقام پر قرآن کا عامل جو ہے، عمل کرنے والا قرآن کا، اللہ پاک اس کو فرمائیں گے 70 لوگوں کو جنت میں لے جائیں۔ کیسی عظمت والا قرآن ہے! اور ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم نے اس کو طاق میں بند کر دیا، ہم نے بیٹیوں کے جہیز میں دے دیا، ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا، ہم نے وعدے اٹھانے کے لیے رکھ لیا، ہم نے ہفتے کے ہفتے اس کو اٹھایا، چوما اور اوپر رکھ دیا۔ بس یہ اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں فرمایا تھا، اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا تھا کہ اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو۔ ایک جگہ میں نے روایت واقعہ پڑھا کہ ایک شخص تھا تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو بہت اچھی حالت میں دیکھا، اس نے اس کی گھر والی سے پوچھا جی کیا اس کا عمل تھا؟ اس نے کہا عمل تو کوئی خاص نہیں تھا، بس یہ ان پڑھ تھا، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو یہ جب قرآن اٹھاتا تھا تو چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو قرآن پہ سطر پھیر کے کہتا تھا یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا۔ ایسی برکت والی کتاب ہے، اللہ نے اس کو اس لیے نازل فرمایا تھا کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہو۔ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں، اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ بھی اتارے ہیں۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے جب آپ کا وصال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا
کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب میں کھڑا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا فتح ہے، تمہارے پوری زندگی میں میں نے تمہارا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو مجھے ناپسند ہے۔ ایسے اللہ نے اس امت میں اللہ والوں کو پیدا فرمایا۔ تو اصل میں کرنا کیا ہے؟ اصل میں یہ کرنا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، زندگی ویسے گزارنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی۔ ایسی زندگی گزارنی ہے جیسی اللہ کے حبیب نے اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس زندگی کا نفع ہے۔ اتنی برکت والی کتاب کے ہوتے ہوئے اگر ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں، بغیر اعمال کے چلے جائیں، پھر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، وہ بیکار ہے زندگی۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، کوئی ہوگا دل میں کینہ رکھنے والا، اس نے کہا حضرت یہ کتا بہتر ہے کہ آپ بہتر ہے؟ تو اس نے فرمایا اگر ایمان کی حالت میں چلا گیا تو میں بہتر ہوں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بندہ اللہ کا قرآن اس کے پاس موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے پاس موجود ہو، حضرات صحابہ کا عمل اس کے پاس موجود ہو، اور وہ محروم دنیا سے چلا جائے۔ اس زندگی کے اندر اتنا تو کم از کم اللہ کو راضی کر جائے کہ جب اس دنیا سے جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ پاک فرمائے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزاریں اور نافرمانیوں کی حالت میں چلے جائیں، گناہوں کی حالت میں چلے جائیں، کیسی محرومی ہے۔ جب ہم حالت گناہ میں ہوتے ہیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب بندہ حالت گناہ میں ہوتا ہے تو سب ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس کی زندگی کتنی ہے، کس حال میں اس کی موت آئے گی، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہر حال میں ایسا رہنا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زندگی اس حال میں گزارو جو حال اللہ کو پسند ہو، کبھی اس حال میں نہ ہو کہ اللہ کو حالت پسند نہ ہو۔ ہر وقت بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رضا کی حالت میں زندگی گزارے۔ جب زندگی اللہ کی رضا کی حالت میں گزارے گا تو موت بھی اللہ کی رضا کی حالت میں آئے گی۔ جب زندگی مدینے میں گزارے گا، مدینے کی خواہش میں گزارے گا، تو پھر موت بھی مدینے میں آئے گی۔ جو شخص جس طرح زندگی گزارتا ہے اس کی موت ویسی آتی ہے، اور حدیث شریف ہے جیسی موت آئے گی ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ایسی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ حالت ہماری بنے گی کیسے؟ اگر تو یہ حالت ہے کہ ہم اللہ کی رضا والی حالت میں ہیں تو پھر تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمارے دل کی ایسی کیفیت رکھی ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے، پھر تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ کیفیت اگر نہیں ہے اس کے دل کی، اس کا دل اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر کسی ایسے اللہ والے سے وہ رابطہ کرے، کسی ایسے شخص کے پاس جائے جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہو، اور پھر اس کو بتائے کہ میری یہ کیفیت ہے، میرا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، میرا نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، اللہ کی رضا پہ دل نہیں ہے، میں گناہوں کی طرف متوجہ ہوں۔ جس طرح دنیا کی بیماریوں کی فکر کرتا ہے، ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، اچھا علاج کراتا ہے، اس طرح اس مرض کی بھی فکر کرے۔
کہ کیا وجہ ہے میرے اللہ سے رابطہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے، کیا وجہ ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چل نہیں سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، ایسا معاملہ کیوں ہے میرے ساتھ؟ کبھی ہم نے کسی کو دکھایا، 2 دن بخار ہو جائے تو ہم پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اور اگر اس ڈاکٹر سے کنٹرول نہ ہو تو اسپیشلسٹ کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی ہمیں بخار ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا درجہ حرارت 98 ہے، میرا 101 ہے، 2 دن بھی بخار ہے، لیکن 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، کبھی اس بات کی طرف دھیان نہیں کیا کہ میرے دل سے کینہ ختم نہیں ہوا، میرے دل سے بغض ختم نہیں ہوا، میری نمازیں ٹھیک نہیں ہوئی، میری عبادات میں اخلاص نہیں آیا، مجھے اللہ یاد نہیں آیا، 60 سال 70 سال 80 سال میں مجھے اس کی فکر نہیں ہوئی۔ حالانکہ جسم جو ہے یہ مٹی میں مل جائے گا، دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اس بات کا قائل نہ ہو، ہر فرد کو یہ یقین ہے کہ جی ہمارا جسم مٹی میں مل جانا ہے۔ بات کے معاملے میں لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن اس معاملے میں کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ جی ہمارے جسم کو مٹی میں مل جانا ہے، جسم مٹی میں مل جانا ہے، 2 دن اس کا ٹمپریچر بڑھ جائے ہم برداشت نہیں کرتے، اور جو روح اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے وہ بیمار رہے، وہ لاغر رہے، وہ کمزور رہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کی فکر کرنی ہے دوستو، اس لیے کہ جسم مٹی میں مل جائے گا اور روح اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگی۔ جسم کی بیماریاں جسم کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، روح کی بیماریاں یہ نیچے تک جائیں گی، اور جسم کی بیماریاں دنیا میں تکلیف دیتی ہیں، اور روح کی بیماریاں جو ہیں یہ دنیا میں بھی تکلیف دیتی ہیں، یہ قبر میں بھی تکلیف دیں گی، اور یہ روز قیامت کو بھی تکلیف۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں یہ ساتھ ساتھ جاتی ہیں، دنیا کی بیماریاں دنیا میں ختم، لیکن جو روح کی بیماریاں ہیں یہ ساتھ ساتھ جاتی ہیں، یہ قبر میں بھی ساتھ جائیں گی، یہ حشر میں بھی ساتھ جائیں گی، یہ جان نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ ہم ان کا یہاں علاج نہیں کرائیں گے۔ پھر جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہوگی اس کا تو وہاں بھی علاج ہو جائے گا۔ یہاں علاج آسان ہے، یہاں علاج آسان ہے، جیسے دنیا کے اندر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو جو دوا دیتا ہے اس کو کہتا ہے جی گھر آپ استعمال کرنا ہے۔ تو گھر میں دوا استعمال کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اپنی مرضی کی جگہ ہوتی ہے، اپنی مرضی کی رہائش ہوتی ہے، اپنی مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ اس دوا کو استعمال نہ کرے اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائے کہتے ہیں جی اب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اب آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا، اور پھر جب بندہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کمپاؤنڈر آتا ہے، وہ جب اس کا دل کرتا ہے وہ کبھی ڈرپ لگاتا ہے، کبھی خون کا سیمپل لیتا ہے، کبھی کچھ، پھر انسان کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو روح کی بیماریاں ہیں ان کا یہاں علاج آسان ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور جس طریقے سے وہ اللہ کا ذکر بتائے، جس طریقے سے وہ اس کا علاج بتائیں، اس پہ عمل کیا جائے تو یہ گھر والا معاملہ ہے، آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ جب یہاں سے گناہوں کی حالت میں جائے گا تو پھر قبر میں فرشتے اس کو وہ ہسپتال والا معاملہ ہو جائے گا، پھر وہاں بچھو بھی کاٹیں گے، سانپ بھی کاٹیں گے، وہاں درد بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، اور جس کو اور بڑی بیماری ہوگی اس کا پھر آخرت میں علاج ہوگا۔ تو دنیا کے اندر اپنی بیماریوں کا علاج کریں، جس طرح جسمانی بیماریوں کو کراتے ہو اس طرح روحانی بیماریوں کو بھی دنیا میں کرو۔ یہ بھوک کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، حب جاہ کی بیماری، یہ سب بیماریاں ہیں، بدنظری کی بیماری ہے، یہ بیماریاں ہیں، تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کا علاج کرایا جائے، جس طرح وہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں اس طرح ذکر کیا جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اللہ نے ان کا ذکر علاج بتایا ہے، اللہ کا ذکر ان کا علاج ہے، اور یہ بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دوست بننا مشکل کام ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے آسان، دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے یہ اللہ کا دوست بننا ہے، اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے۔ کچھ بھی تو نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ بس اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں آپ کا بندہ آپ میرے رب، بس میں آپ کا بندہ آپ میرے رب۔
چیز میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس میں کیا مشکل کام ہے؟ ہمارے حضرت دامت برکاتوں والی اکثر ایک مثال دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ کوئی شخص اگر شیو کراتا ہے تو ایک تو اس کو گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، پھر بلیڈ بھی خرچ کرتا ہے، پھر جو ہے اگر کٹ وٹ لگ جائے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر وقت بھی نکالتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان، یہ چہرے پہ سنت ہے، اس کو چھوڑ دیا بس۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جو سب سے جلدی راضی ہوتی ہے، سب سے دیر میں ناراض ہوتی ہے اور سب سے جلدی راضی ہوتی ہے۔ اتنی جلدی کوئی اور راضی نہیں ہوتا، پھر پرانی باتوں کے تانے بھی نہیں دیتی۔ دنیا میں کسی سے ناراضگی ہو جائے، آپ اس کے پاس چلے جائیں کہ جی میں صلح کے لیے آیا ہوں، دوستی کے لیے، تو پرانی باتوں کے تانے بھی دیتا ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا تھا، تم نے وہ کہہ دیا تھا، تم نے فلاں کام کر دیا تھا۔ اللہ پاک کی ذات تک کوئی دانا بھی نہیں دیتی۔ جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، وہ اٹھتا بعد میں ہے، اللہ معاف پہلے کر دیتا ہے۔ ایسا اللہ پاک اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کون سی جو ہے وہ کوئی سائنس کی ضرورت ہے، کوئی بہت مشکل کام ہے۔ بھئی ہمیں کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہوتی ہے تو ہم دوستوں کے پاس بھی تو بھاگتے ہیں نا، اس کو کال کرو، اس کو فون کرو، یہ وہ، کیا مشکل ہے؟ اللہ کی طرف بندہ رجوع کر لے، کچھ مصلی بھی نہیں بچھانا، کوئی وضو بھی نہیں کرنا، صرف اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور وہ کہنے لگا جی میرے والد جو ہیں یہ میرے مال میں سے حصہ لے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، آپ ان کو منع کریں، آپ ان کو منع کریں جی میرے مال میں سے پیسے نہ لیا کریں، حصہ نہ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ اس کے والد کو بلا کے لیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا، اس کو اطلاع ملی کہ جی آپ کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کر دی ہے، پیسوں کے معاملے میں آپ تشریف لیں۔ اب وہ جب گھر سے باہر نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رسول اللہ آپ اس کے والد سے پوچھیں کہ وہ رستے میں کیا کہتا ہوا آیا ہے، آپ اس کے والد سے پوچھیں کہ وہ رستے میں کیا کہتا ہوا آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا بھائی تم نے رستے میں اللہ سے کیا کہا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے فریاد کی، میں نے دل میں کہا کہ یہ چھوٹا تھا اور یہ مسکین تھا اور یہ معذور تھا کسی چیز کو لینے سے، تو میں اس پہ اپنا مال بھی خرچ کرتا تھا، اپنی محبت بھی اس کو دیتا تھا۔ تو اس طرح کہ اس نے اشعار کی صورت میں اپنے دل میں گفتگو کی اللہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نوجوان سے کہا تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا، جیسے چاہے خرچ کر۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے، صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل میں کچھ کہا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کتنا آسان ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ بڑا آسان ہے۔ اللہ پاک تو چھوٹی سی بات میں مان جاتا ہے، گفتگو پہ، میں عمل کی بات بھی نہیں کر رہا، عمل تو بہت بڑی بات ہے، گفتگو پہ۔ واقعات آتے ہیں روایات کے اندر، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، لاش کو کچرے میں پھینک دیا، وقت کے پیغمبر سے کہا گیا ان کو غسل دو، کفن دو، نلاؤ اور اس کو دفنا دو، یہ ہمارا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے مکہ کے پیغمبر، آپ وہاں گئے، لوگوں سے کہا کہ بھئی تم نے کیا کیا، کچرے پہ پھینک دیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ تو بڑا ایسا تھا اور ویسا تھا اور ویسا تھا اور ویسا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں بھئی یہ تو اللہ کا دوست تھا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ دیا اور پھر دفنا دیا۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی اللہ پاک لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا تھا اور یہ ویسا تھا اور یہ ویسا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، یہ ویسے ہی تھا جیسا لوگ کہتے ہیں، لیکن جب یہ مرنے لگا، میری بات پہ ذرا غور کریں، جب یہ مرنے لگا تو اس نے مجھ سے 3 باتیں کی۔
عمل نہیں کیا، 3 باتیں کی۔ ایک بات یہ کہ اللہ پاک آپ جانتے ہیں کہ میں نیک اعمال کو کرنا چاہتا تھا، میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ اللہ پاک جب بھی میرے پاس 2 شخص آتے، ان میں سے جو دیندار ہوتا میں اس کا معاملہ پہلے کرتا۔ اور تیسری بات اس نے کی کہ اللہ پاک جب آپ مجھے جہنم میں ڈالیں گے، آپ کے نیک بندے غمگین ہوں گے اور آپ کے جو دشمن ہے، جو شیطان ہے، وہ خوش ہوگا۔ اور میں جانتا ہوں آپ شیطان کو خوش نہیں کر سکتے، اپنے نیک بندوں کو غمگین نہیں کر سکتے، آپ مجھے معاف کریں۔ 3 باتیں، صرف باتیں، عمل بھی کوئی نہیں۔ اور کس وقت؟ موت کے وقت اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ اس سے زیادہ آسان معافی اور کیا ہوگا؟ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، فسق و فجور میں مبتلا رہا، مرتے ہوئے 3 باتیں کی، اللہ نے معاف کر دی۔ ہم اللہ سے باتیں نہیں کر سکتے، ہم اپنے دل کی بات اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، ہم اللہ کو یاد، اس میں کیا مشکل ہے؟ سب سے آسان کام ہے اللہ کو یاد کرنا، سب سے آسان کام ہے۔ اور ایسا اللہ پاک نے اپنی یاد پہ اجر رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے تو ایسے لوگ ہوں گے ممبروں پہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور لوگ یہ خیال کریں گے کہ شاید یہ حضرات انبیاء میں سے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، شاید یہ حضرات انبیاء میں سے ہیں، رشک کریں گے لوگ ان پہ، لیکن وہ حضرات انبیاء میں سے نہیں ہوں گے، نہ صدیقین میں سے ہوں گے، نہ شہداء میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مختلف علاقوں سے، مختلف قوم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد میں ایسی برکت ہے، اس مجلس میں ایسی برکت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے فرشتے جو زمین پر آتے ہیں وہ مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ موجود ہیں، پھر وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، یہ جگہ اللہ کی مجلس ہو رہی ہے۔ اور پھر جب واپس آتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کس مجلس سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک کچھ لوگ جمع تھے، کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، اور آپ کی یاد کے لیے جمع تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ سارے لوگ آپ کی یاد کے لیے نہیں تھے، ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی تھا جو انور بھائی کے کام سے آیا تھا، ان کو کوئی کام تھا انور بھائی سے، وہ اس لیے یہاں آیا تھا اس مجلس کے اندر، وہ آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا جی میں ان کو پکڑوں گا، اس مجلس میں مل جائیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ایسی برکت والی مجلس ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام کی مجلس ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے وہ جگہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا وہ دل کیسا چمکتا ہوگا۔ جب مجلس ذکر کی جگہ آسمان سے فرشتوں کو نظر آتی ہے چمکتی ہوئی، وہ آسمان سے دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ آسمان سے کیسا نظر آتا ہوگا۔ اور پھر جب اس ذاکر دل والے کو، اس روشن دل والے کو کوئی تکلیف ہوتی ہوگی، کوئی دکھ ہوتا ہوگا، کوئی پریشانی ہوتی ہوگی، پھر اللہ کی مخلوق کیسے اس کے لیے دعائیں کرتی ہوگی۔ پھر اللہ کی مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے کہ اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، معلوم فرما دیں۔ جو شخص کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، صرف کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے وہی دعا کرتا ہے۔ جب کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے وہی دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی دے، یا اللہ اس کو بھی دے۔ تو جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں پھر اس کی کیا معاملہ ہے اور کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا سب سے آسان کام ہے۔ چلتے پھرتے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں بس اللہ کی طرف دھیان رہے، اور جب اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے ان بزرگوں کی برکت سے، صحبت کی برکت سے پھر ایسی کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے، اور ہمارا ساتھیوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، پھر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔
اس لیے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. صرف انسان غافل ہے، باقی کوئی چیز غافل نہیں ہے. جو چیز غافل ہوتی ہے اللہ اس کو موت دے دیتے ہیں. صرف انسان ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے تو اس کو ظاہری طور پر موت نہیں آتی، روحانی طور پر تو آ جاتی ہے. اس لیے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا دل جو ہے مردہ ہے. تو روحانی طور پر تو موت آ جاتی ہے لیکن ظاہری طور پر اس کو موت نہیں آتی. باقی جتنی مخلوقات ہیں یہ اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں یہ پکڑ میں آ جاتی ہیں. یہ پتا جب تک ہرا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر بند کرتا ہے ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے. مچھلی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب چھوڑ دیتی ہے تو جان میں پھنس جاتی ہے. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے انسان کا. تو سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنا. یہ اللہ والے یہ جو مجلسیں سجاتے ہیں یہ اللہ کی یاد کے لیے سجاتے ہیں. ہر چیز اللہ کی یاد کے لیے. نماز ہماری کس لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد میں. جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے. جس روزے میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے. جس حج میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ حج نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ کی یاد ضروری ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اس کا آسان طریقہ بتایا ہے. سر کو جھکا لو جب بھی وقت ملے، دن اور رات میں کس کوئی وقت مقرر کر کے سر کو جھکا لو اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لگا لو. بس یہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کے در پہ آ گیا. میں گناہگار ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ میں نیکیوں کی ہمت نہیں ہے. میں بڑی بڑی عبادات نہیں کر سکتا، میں بڑے زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، میں تسبیحات نہیں پڑھ سکتا. میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، میں آپ کے در پہ آ گیا. پھر دیکھو اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی تسبیحات والے کو بھی نہیں ملا ہوگا، جو بڑے بڑے نوافل والے کو بھی نہیں ملا ہوگا، جو بہت زیادہ عبادات کرنے والے کو بھی نہیں ملا ہوگا. اللہ سے عرض تو کریں. ہم دنیا جہاں سے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد کی توفیق. جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو دنیا کے خزانے مل گئے. دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طرف جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ الاسلام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام امان میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام امان میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات
الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں. یہ مراقبہ جو ہے یہ اللہ کی یاد کا نام ہے، بس یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے دل کو اپنی توجہ جو ہے یہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے. یہ گمان رکھیں کہ میں اللہ کے سامنے آ گیا ہوں، اللہ کے پاس بیٹھا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس گمان کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ پاک کی محبت اور اللہ پاک کی رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت آتی ہے وہاں سے سیاہی دور ہو جاتی ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس پہ مختلف کیفیات آتی ہیں. اس کی وضاحت فی الحال یہاں اس کی یعنی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس فرد پر جو بھی کیفیت آئے وہ اس کیفیت کو دبائے نہ، بلکہ اس کیفیت کو چھوڑ دے، کھلا چھوڑ. اور چونکہ ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، ہم دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے، دل سے کرتے ہیں. اور اگر کسی ساتھی پہ کوئی کیفیت نہ ہو، خود سے کیفیت طاری کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے ادبی بھی ہے، اور اس سے اس کی توجہ بھی گھٹے گی. اپنی توجہ بس اللہ رب العزت کی ذات کی طرف مبذول کر لیں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں اور اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. پھر اس کی جو بھی کیفیت ہو وہ اس کے حوالے کر دے گا. پھر خیالات اگر زیادہ آئیں تو سانس کو روک لے، اس سے خیالات ختم ہو جائیں گے. بشکل رنگو گل در حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے. موت کا انتظار ہے دنیا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. یہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے مکاں کیسے کیسے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا جوانی میں پھر تجھ کو مجنوں بنایا. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا جوانی میں پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. الہی تیری چوکھٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بیکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون
ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلت و نسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں آیا ہوں اب اپنی زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک ضبط انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زبان غیر ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان پہ زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہے یا انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ 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 بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی
अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना ए चश्म करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, आप जब जान लबों पर हो, आप सामने आ जाना बेखुद किए देते हैं। जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजरान का नजराना बेखुद किए देते हैं। Allah, Allah, Allah. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جا کھلے، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جا کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی، ان کی جشن میں غنی
چشم غنی رونق جا بنی چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر نقش پاؤں کا مور پر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی روح پر معصیت کی گری دھوپ تھی ان کے چشم غنی رونق جا بنی ان کے چشم غنی رونق جا بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا ہی کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی اب
صباح خیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ان کی قبور پر رحم فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائیے. یا اللہ پاک دین پہ چلنے والا بنائیے. یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے مختلف مقامات سے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے. یا اللہ پاک ان کے قلوب کو منور فرمائیے. یا اللہ پاک ان کے دلوں میں اپنی محبت کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اس کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.